السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تنظیم علماء اہل سنت والجماعت پنچ کے زیر اہتمام ایک اہم تعزیتی اجلاس تنظیم کے صدر حضرت مولانا سعید احمد حبیب کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کے انتقال پر تعزیت مسنونہ پیش کی گئی۔ اس موقع پر ملک میں سنگین حالات کو دیکھتے ہوئے ملک بھر کے لوگوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہوئے ملک کی فوج کے ساتھ کھڑا رہنے کی بھی تلقین کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران محترم، آج مورخہ 6 مئی 2025 بروز منگل تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے انعقاد کا بنیادی مقصد محسن قوم و ملت عالم ربانی حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کے بانی و محتمم تھے، اور جو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم بھی رہے، اور موجودہ وقت میں حضرت والا دارالعلوم دیوبند کی رکن شورا کے اہم رکن تھے، مجلس شورا کے اہم رکن تھے۔ آج اس اجلاس میں حضرت والا کے لیے دعائے مغفرت کی گئی، اور حضرت والا کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے پسماندگان کے ساتھ، اور ان کے تمام تر متعلقین کے ساتھ، بلکہ پوری قوم کے ساتھ تعزیت مسنونہ پیش کی گئی، چونکہ حضرت والا کی جو وسیع تر علمی اور روحانی خدمات ہیں، اس کی کوئی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت والا کا شمار ان علماء دین میں ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل جیسا ایک بین الاقوامی ادارہ قائم کیا، جس میں 10,000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں، جس میں سینکڑوں اساتذہ و ملازمین کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت والا نے عصری علوم کے میدان میں کالجز بنائے، MBBS کالج بنایا، انجینئرنگ کالج بنایا، لاء کالج بنایا، اور بہت سے ٹیکنیکل ادارے قائم کیے۔ پورے ہندوستان میں حضرت نے لگ بھگ 7,000 کے قریب مدارس اور مساجد اور مکاتب تعمیر کیے۔ اور حضرت کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا، جس کے لیے بطور خاص اہل کشمیر ان کے احسان مند رہیں گے، کہ جو قرآنی خدمات کے حوالے سے جو یہاں مسابقات منعقد ہوئے، اور اس کے جو اثرات یہاں مرتب ہوئے، اور ہماری پوری نسل نو کو جو انہوں نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا قواعد اور مخارج کے ساتھ، ان کا یہ عظیم کارنامہ ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اس سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کے اس اجلاس میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان حضرت والا کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے صاحبزادہ محترم حضرت مولانا محمد حذیفہ وستانوی صاحب کے ساتھ بھی ہم تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں حضرت کا بہترین جانشین بنائے، اور ان کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے کہ وہ حضرت کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کی ہر جہت سے حفاظت فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات میں جس طرح سے ہند و پاک کی کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس پر بھی آج کے اس اجلاس میں مشاورت ہوئی، اور یہ دعا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنگ و جدل سے محفوظ رکھے، اور امن و امان کا ماحول ہمیں عطا فرمائے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی بھی مشکل صورتحال میں
अपना भाईचारा कायम रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई बन के रहें, किसी किस्म की दूरियां अपने बीच ना आने दें, अपनी फौज और अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े रहें। इस हवाले से भी जहां अमन की दुआ की गई वहां इत्तेहाद की अपील भी की जाती है कि इस मुश्किल वक्त में हम सब को एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते इकट्ठे खड़े रहना है। अब इसके बाद ताज़ियत मसनूना के चंद कलिमात के लिए मैं तंजीम के सीनियर नायब सदर जनाब मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब ताज़ियती कलिमात पेश फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। अव्वलन तो जो गुफ्तगू सदर तंजीम हज़रत मौलाना सईद अहमद हबीब साहब ने फरमाई है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ में उसकी तायीद करता हूँ। मौलाना गुलाम मोहम्मद रस्तानवी एक जसद वाहिद के अंदर एक तहरीक थे, एक तंजीम थे, एक इदारा थे, बल्कि बजा है और सही है कि हम कहें एक जहां थे। शोरश काश्मीरी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की इंतकाल पर जो लंबा कलाम कहा है, उसका एक जो है मिसरा है कि कई दिमागों का एक इंसान, मैं सोचता हूँ कहाँ चला गया है। मौलाना फर्द वाहिद नहीं थे, बल्कि वो एक जहां थे। वो एक जो है वो शजरे सायादार नहीं थे, बल्कि पूरा गुलिस्तान थे जो है। तो मौलाना के जाने की वजह से वाकई एक बड़ा खला जो है पूरे इल्मी बरादरी को हुआ है, और मौलाना की जामइयत, नाफ़इयत और उनकी सोच, उनकी फिक्र, वो उसमें